آیت نمبر 7 کیف کیسے، یکون ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکین کے لیے، عہد کوئی عہد، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین سوائے ان کے جن سے عاہدتم تم نے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، فا کا معنی پس، ما شرطیہ جب تک، پس جب تک استقاموا وہ پوری طرح قائم رہیں، کس پہ؟ عہد پہ ان کے، پس جب تک وہ پوری طرح قائم رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم بھی پوری طرح قائم رہو، لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب محبت کرتا ہے، المتقین ان سے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مشرکین کے لیے عہد کیسے ہو سکتا ہے، سوائے ان کے جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ آیت نمبر 4 کے شروع میں ہے، آیت نمبر 4 کے شروع میں ہے۔ اللہ نے کیا کہا آیت نمبر 4 کے شروع میں؟ کہ وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے معاہدے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کی، معاہدے کی شرائط کا خیال رکھا اور تمہارے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کی، تو ان کے معاہدے کا احترام کرو جب تک کہ مدت ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی مشرک کے لیے کوئی عہد نہیں ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں، سوائے ان کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس۔ مسجد حرام کے پاس کون سے مشرکین سے معاہدہ ہوا؟ کون سا معاہدہ ہوا؟ صلح حدیبیہ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہجرت کے 6 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ابھی آپ مکہ سے باہر تھے تو آپ نے جناب عثمان بن عفان کو اپنا قاصد بنا کر، سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ آپ مکہ کے مشرکین سے بات چیت کریں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، پرامن آئے ہیں، ہمیں اجازت دو۔ لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ تو اس موقع پہ مسلمانوں کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو وہ معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا، یعنی کہ حدود حرم میں ہوا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس۔ اچھا، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یعنی کہ یہ گفتگو کب ہو رہی ہے؟ 9 ہجری کو، جبکہ 8 ہجری کو تو مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اور مکہ فتح کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ صلح حدیبیہ کرنے والے مشرکین نے اس معاہدے کا احترام نہیں کیا تھا، انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کی تھی، تو پھر آپ نے 2 سال کے بعد مکہ پہ حملہ کیا اور مکہ کو فتح کر لیا۔ معاہدہ انہوں نے توڑا۔ کیسے توڑا تھا؟ جب معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگرچہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے مشرکین قریش، یعنی کہ قریش قبیلے کے مابین اور محمد اور ان کے ساتھیوں کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس معاہدے کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ بنو خزاع مسلمانوں کا حصہ بن گئے اس معاہدے میں، اور بنو بکر یہ یعنی کہ مکہ کے قریشیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اس معاہدے میں۔ خزاع قبیلہ اور بکر قبیلہ ان کی آپس میں پہلے بھی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ہوا یہ کہ یہ معاہدہ ہونے کے بعد بکر قبیلے نے خزاع قبیلے پہ حملہ کر دیا۔ خزاع قبیلہ وہ تھا جو مسلمانوں کا میتی تھا۔ اب مکہ کے قریشیوں کو چاہیے تھا کہ بکر قبیلے سے کہتے کہ تم ان پہ حملہ نہ کرو، کیونکہ تم ہمارے ساتھ معاہدے میں شامل ہو چکے ہو، یہ مسلمانوں کے ساتھی ہیں، ہمیں معاہدے کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا، ساتھ دے کر معاہدے کی کیا کی؟ خلاف ورزی کی۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے 8 ہجری کو مکہ پہ حملہ کیا اور مکہ فتح کر لیا، اور 9 ہجری کو پھر یہ اعلانات ہوئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کے لیے اللہ کے رسول کی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ کافر ہیں اور معاہدہ توڑنے والے ہیں، سوائے ان کے جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس۔
وہ تو معاہدہ توڑ چکے. اللہ تعالیٰ پھر کیوں کہہ رہے ہیں سوائے ان کے جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس؟ تو اس سے مراد میں بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاہدہ کرنے کے بعد معاہدہ توڑا نہیں تھا، جیسا کہ آیت نمبر 4 کے شروع میں آیا ہے. اچھا پھر یہ کون لوگ تھے؟ ان کا نام لے کر بتائیں جی کون لوگ تھے یہ. تو اس بارے میں علماء تفسیر میں اختلاف ہے. تو امام طبری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، امام طبری رحمہ اللہ کی، اس سے مراد بکر قبیلہ جو مشرکین قریش کا حمیتی تھا، ان کے کچھ لوگ تھے، ان کی کچھ شاخیں تھیں، اس قبیلے کے کچھ خاندان تھے جنہوں نے معاہدے کا احترام کیا، جنہوں نے معاہدے کو توڑا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس معاہدے کی پاسداری کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، وہ جب تک معاہدے پہ قائم رہیں، معاہدے کی شرط کو پورا کرتے رہیں، سیدھے رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے لیے معاہدے پہ قائم رہو اور معاہدے کو پورا کرتے رہو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں. اور یہاں تقوی میں اہم ترین چیز جو شامل ہے وہ کیا ہے؟ معاہدے کی پاسداری کرنا.